اسینشل انفارمیشن اباؤٹ انگلش، انگلش کے بارے میں بنیادی معلومات، اس کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں کور کریں گے اور پھر اس کو تفصیل سے اردو میں ہم دیکھیں گے، اس لیے بالکل پریشانی والی بات نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں ہسٹری آف انگلش لینگویج، یعنی انگریزی زبان کی تاریخ۔ تو اس حوالے سے صرف اتنا سمجھ لینا آپ کے لیے کافی ہے کہ انگلش از اے ویسٹ جرمینک لینگویج that was first spoken in early medieval England and is now the global lingua franca۔ اب lingua franca کو جسٹ آپ ابھی لینگویج سمجھ لیں کہ ایک عالمی زبان ہے۔ lingua franca کیا ہے اس کو ہم اگلے لیسن میں سمجھیں گے، لیکن یہاں آپ نے دیکھ لیا کہ ہسٹری جو ہے انگریزی زبان کی بنیادی طور پر وہ میڈیول انگلینڈ سے شروع ہوتی ہے، جو کہ دراصل ویسٹ جرمینک لینگویجز کا جو گروپ ہے اس میں یہ آتی تھی، جو پہلی بار میڈیول انگلینڈ میں بولی گئی اور اب یہ لنگوا فرینکا بن چکی ہے۔ بس اتنا آپ نے جانا۔ اگلے لیسن میں ہم دیکھتے ہیں کہ لنگوا فرینکا کیا ہے اور پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ انگریزی لنگوا فرینکا کیسے بنی۔ لنگوا فرینکا آپ کے لیے بالکل ایک نیا لفظ ہے، لیکن یہ جاننا انتہائی ضروری ہے۔ آگے چل کے جو تفسیر آئے گی اس کے حوالے سے آپ اس کو اہم سمجھیں کہ یہ لنگوا فرینکا لفظ آپ نے سمجھنا ہے، تاکہ آپ اس چیز کی اہمیت کو جان سکیں کہ انگریزی زبان کو ہمیں کیوں سیکھنا ہے اور کس درجے میں اس کو رکھنا ہے۔ اس کو اپنے ذہن پہ مسلط نہیں کرنا، اس کو اپنی معاشرت کو چینج کرنے کے لیے، تبدیل کرنے کے لیے استعمال نہیں کرنا، نہ ہی اس کو بہانہ بنانا ہے کہ انگریزی زبان کیونکہ بولی جاتی ہے، انگریزی کلچر کیونکہ پوری دنیا میں نظر آتا ہے تو ہمیں اپنا کلچر چینج کرنا ہے۔ بالکل بھی قطعاً کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں لنگوا فرینکا کیا چیز ہے، تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ یہ اس کا کیا سٹیٹس ہے اور یہ سٹیٹس اس کو کیوں ملا، اس کے بعد انشاءاللہ ہم یہ دیکھیں گے۔ پچھلے سبق میں ہم نے ہسٹری آف انگلش لینگویج کے حوالے سے بس اتنی سی بات کی کہ انگلش از اے ویسٹ جرمینک لینگویج دیٹ واز فرسٹ اسپوکن ان ارلی میڈیول انگلینڈ اینڈ از ناؤ دا گلوبل لنگوا فرینکا۔ اب ہم نے لنگوا فرینکا لفظ کی تشریح دیکھنی ہے، لیکن ہم نے صرف اتنا بتایا کہ یہ ویسٹ جرمینک لینگویجز کا جو گروپ ہے اس میں آتی ہے اور پہلی بار یہ میڈیول انگلینڈ میں یعنی قدیم برطانیہ میں آپ سمجھ لیں بولی گئی، اور اب یہ ایک عالمی زبان ہے، لنگوا فرینکا ہے۔ اور لنگوا فرینکا لفظ کی تشریح کی اہمیت کا ہم نے کچھ تھوڑا سا اشارہ آپ کو پچھلے لیسن میں دیا تھا۔ اب ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ لنگوا فرینکا سے کیا مراد ہے۔ کچھ تھوڑا سا ہم قریب آ گئے، اس کو پڑھ لیتے ہیں اور پھر اس کی تشریح کر لیتے ہیں۔ آپ اپنے پاس نوٹ کرنے کے لیے کچھ رکھیں گے، اس چیز کو نوٹ کریں گے تاکہ آپ اس چیز کی اہمیت کو سمجھ سکیں کہ یہ بس ایک زبان ہے، یہ یہاں تک کیسے پہنچی، لنگوا فرینکا کیسے بنی، اس کو ہم انشاءاللہ اگلے لیسن میں دیکھیں گے۔ ابھی ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ لنگوا فرینکا سے کیا مراد ہے۔ واٹ از لنگوا فرینکا؟ A lingua franca, also known as a bridge language, common language, trade language, or vehicular language, is a language or dialect systematically used to make communication possible between people who do not share a native language or dialect, particularly when it is a third language that is distinct from both native languages۔ تو یہ اس کی ایک مختصر سی مگر جامع تشریح ہے۔ اب اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ لنگوا فرینکا سے مراد ایسی زبان ہے جو کہ برج لینگویج یعنی پل جیسی زبان۔ پل کا کیا مقصد ہوتا ہے کہ وہ دو حصوں کو آپس میں جوڑتا ہے۔ ایسی زبان جس کو کہ برج لینگویج کہہ سکتے ہیں، کامن لینگویج کہہ سکتے ہیں یعنی مشترکہ زبان جس میں دو مختلف قومیں آپس میں بات کر سکتی ہیں، ٹریڈ لینگویج یعنی تجارت کی زبان اس کو کہہ سکتے ہیں، اور ویکلر لینگویج۔ ویکلر بالکل ویکل سے ہے، جیسے آپ کی سواری ہوتی ہے جس پہ کہ سوار ہو کے آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں، کوئی مشکل محسوس نہیں کرتے، تو ویکلر لینگویج بھی اس کو کہہ سکتے ہیں۔ is a language or dialect systematically used to make communication possible between people who do not share a native language، یعنی ایسی زبان جو کہ دو ایسی اقوام کے بیچ میں رابطے کا کام کر سکتی ہے جن کی کہ مادری زبان مختلف ہے، جن کی کہ آپس میں ان کا ڈائلیکٹ اور ان کی زبان مختلف ہے۔ particularly when it is a third language that is distinct from both native languages، یعنی خاص طور پہ ایسی صورتحال میں جب ان دو قوموں نے جنہوں نے کہ آپس میں رابطے کے لیے انگریزی استعمال کرنی ہے ان کی اپنی مادری زبان کوئی اور ہے۔ مثال کے طور پہ چائنا میں چائنیز یعنی چین میں چینی زبان بولی جاتی ہے اور جرمنی میں جرمن زبان بولی جاتی ہے۔ اب یہ دونوں قومیں جن کی کہ اپنی مادری زبانیں مختلف ہیں آپس میں رابطے کے لیے جو زبان استعمال کریں گی وہ لنگوا فرینکا کہلائے گی۔ تو اب انگریزی زبان لنگوا فرینکا کیسے بنی؟
اس بات کا ذکر ہم نے شاید پہلے کیا تھا کہ 700 سال تک عربی زبان جو ہے وہ لنگوا فرینکا تھی، ایک عالمی زبان تھی۔ تجارت کے لیے، سائنس کے لیے، علم و فن کے لیے، ہر چیز کی چوٹی کے اوپر عربی زبان تھی، اور یہ تقریباً 700 سال تک عربی زبان ہی لنگوا فرینکا رہی۔ 13ویں صدی کے بعد یہ ڈکلائن شروع ہوا، اور لنگوا فرینکا آپ نے سمجھ لیا کہ وہ عالمی زبان ہوتی ہے جو کہ پہلے عربی تھی، اب انگریزی ہے۔ لنگوا فرینکا کو آپ سمجھ گئے ہیں، لیکن انگریزی لنگوا فرینکا بنی کیسے؟ اس کو آپ سمجھ لیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ نے انگریزی زبان کو صرف زبان سمجھ کے یا لنگوا فرینکا سمجھ کے یا ایک عالمی رابطے کی زبان سمجھ کے ہی سیکھنا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اور عمومی طور پر جو عالمی زبان ہوتی ہے اس میں بہت زیادہ ایکیوریسی یا پریسیجن نہیں رہ جاتی، جبکہ ہمارے ہاں ہمارے ذہنوں پر جو اس کی عظمت کا، اس کی بڑائی کا اثر ہے، جس کی وجہ سے ہم بہت زیادہ پریسائز، بہت زیادہ ایکیوریٹ چاہتے ہیں، اس کو بالکل صحیح طرح سے بولنا اور بہت ہی اصول و قواعد کا خیال رکھتے ہوئے بولنا۔ یہ بات اہم ہے، اس کو انشاءاللہ آگے چل کے دوبارہ سے ذکر کر دیں گے، لیکن وہ بالکل بھی لنگوا فرینکا میں ضروری نہیں ہے، کیونکہ بہت سی اقوام بولتی ہیں تو بہت سی اقوام اپنے اپنے طریقے سے بولتی ہیں، تو اس اعتبار سے اصولی طور پر بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں اس میں، لیکن ایسا نہیں ہوتا، وہ ہر جگہ سمجھی جاتی ہے۔ ایکسنٹ جو بھی ہو، لہجہ جو بھی ہو، گرامر مسٹیکس ہوں، سپیلنگ مسٹیکس ہوں، ہر صورت میں وہ دوسرے لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ کہنے والے کا کیا مقصد ہے، جبکہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں ہمیں اور طرح سے یہ پڑھائی جاتی ہے۔ اس کی عظمت اور بڑائی دل میں ڈالی جاتی ہے، اس کی پریسیجن اور ایکیوریسی پر بہت زیادہ توجہ دی جاتی ہے، اور گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ کے ذریعے پڑھائی جاتی ہے، جس کا کہ نقصان یہ ہوتا ہے کہ صرف لکھنے پڑھنے تک محدود رہتے ہیں اور اس سے آگے نہیں بڑھ پاتے۔ اہم چیز تھی، تھوڑی سی بات لمبی ہو گئی، آگے چل کے انشاءاللہ دیکھتے ہیں مختصر طور پہ کہ انگریزی لنگوا فرینکا بنی کیسے۔ پچھلے لیسن میں ہم نے دیکھا کہ واٹ از لنگوا فرینکا، مختصر لیکن جامع تشریح تھی کہ یہ ایک پل جیسی زبان ہے، مشترکہ رابطے کی زبان ہے، تجارت کی زبان ہے، ویکلر لینگویج ہے، یعنی ایسے کہ جیسے سواری ہوتی ہے، اور یہ ان دو قوموں کے مابین رابطے کے لیے استعمال ہوتی ہے جن کی کہ مادری زبانیں مختلف ہوں، اور ایک عالمی زبان کی حیثیت یہ رکھتی ہے کہ دو مختلف قومیں جب آپس میں بات کرنا چاہتی ہیں تو وہ انگریزی زبان استعمال کرتی ہیں، لیکن ہم نے ذکر کر دیا کہ انگریزی زبان ہمیشہ سے لنگوا فرینکا نہیں تھی، یہ بعد میں بنی۔ پہلے عربی زبان تھی، تقریباً 6 صدی عیسوی کے آخر سے لے کے تو 13ویں صدی تک آپ دیکھ لیں تو یہ عربی زبان ہمیں لنگوا فرینکا نظر آتی ہے، جس پر کہ یہ ساری صفات اپلائی ہوتی تھی جو کہ ہم نے یہاں پہلے ذکر کی: برج لینگویج، کامن لینگویج، ٹریڈ لینگویج اور ویکلر لینگویج۔ لیکن ہم جب مادے کی محنت میں لگ گئے، مسلمان اپنے مقصد سے ہٹ گئے، تو پھر دوسری اقوام کا غلبہ ہوا، جس سے کہ عربی زبان جو ہے وہ لنگوا فرینکا نہیں رہی، تجارت کی، سائنس کی، علم و فن کی زبان نہیں رہی، انگریزی زبان غالب آ گئی۔ لیکن یہ غلبہ حاصل کیوں ہوا؟ ہاؤ انگلش بیکمز لنگوا فرینکا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ لنگوا فرینکا بنی کیسے؟ بات ہم اردو میں کر رہے ہیں، اسکرین پہ آپ کو انگلش نظر آ رہی ہے، لیکن امید ہے کہ کسی لیول کے اسٹوڈنٹ کو بھی انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کیونکہ واضح ہم کرتے جا رہے ہیں۔ آپ اپنے الفاظ میں نوٹس بنائیں گے تاکہ آپ اس چیز کو دہرا سکیں، ذہن نشین کر سکیں بہتر طور پر۔ ہاؤ انگلش بیکمز لنگوا فرینکا، انگریزی لنگوا فرینکا یعنی ایک عالمی زبان بنی کیسے؟ اس کے لیے ہم یہاں آ جاتے ہیں۔ Presence of English in large parts of the world due to colonization has led to it becoming the main language in which global trade, business and cultural interactions take place. یعنی کہ presence of English language in large parts of the world due to colonization یعنی برطانوی استعمار، یعنی ان کی جو جارحیت تھی، دوسرے علاقوں کو اپنے قبضے میں کر کے ان کو اپنی کالونی بنانے کا جو سلسلہ تھا، وہ بنیادی طور پر وجہ بنی انگریزی زبان کے لنگوا فرینکا ہونے کی۔ اب یہ ہوا کیسے؟ اس کو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جو معاملہ ہے دراصل 16ویں صدی سے 18ویں صدی کے بیچ میں ہوا ہے، established between the late 16th and early 18th century، یعنی 16ویں صدی کے آخر سے لے کے 18ویں صدی عیسوی کے شروع تک کا جو عرصہ ہے وہ برٹش کالونائزیشن کا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو پنک رنگ میں آپ کو نظر آ رہے ہیں حصے، یہ ویکیپیڈیا کا ایک میپ ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارے علاقے جو ہیں یہ برٹش کالونیز میں کنورٹ ہو گئے تھے،
اور یہ وہ وقت تھا، اس نقشے کو دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، جب کہ یہ کہا جاتا تھا کہ برطانوی راج کے اوپر سورج غروب نہیں ہوتا۔ اب اس سے کیا مراد تھی آپ سمجھ سکتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آسٹریلیا، اور یہاں آپ اگر آ جائیں کینیڈا والی سائڈ کے اوپر، تو جب سورج غروب ہو رہا ہے تو ایک جگہ سے نکل رہا ہے، یعنی ایک جگہ پہ غروب ہوگا تو ایک جگہ سے نکلتا ہوا نظر آئے گا۔ یعنی دنیا کے دونوں کناروں کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی کیونکہ حکومت تھی، اور بیچ کے علاقوں میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہاں کہاں برطانوی راج موجود تھا، کن کن جگہوں پہ انہوں نے قبضے کیے ہوئے تھے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بر صغیر پاک و ہند جو ہے، ہندوستان اور پاکستان کا سارا علاقہ، بنگلہ دیش اور ادھر افغانستان کا علاقہ، یہ سارا برطانوی قبضے میں تھا، جس کی وجہ سے یہ لنگوا فرینکا بنی۔ اگر برطانوی کالونیز نہ بنتی، انگریز مختلف علاقوں پر قبضہ نہ کرتے، تو آج انگریزی زبان لنگوا فرینکا یقیناً نہ ہوتی، کیونکہ یہ جن علاقوں میں بھی گئے انہوں نے ایک خاص طریقے سے وہاں کے تعلیمی نظام کو تبدیل کیا اپنی مرضی کے مطابق، ادھر کے لوگوں کے دلوں میں انگریزی زبان کی عظمت اور بڑائی ڈالی، ان کی اپنی مادری زبان کی قیمت کو ان کے ذہن میں کم کیا، اس کو انفیریئر بتایا، ان کو احساس کمتری کا شکار کیا، اور جو سپیریئر ایجوکیشن سسٹم متعارف کروائے، یعنی ظاہر کیا کہ یہ بہتر ایجوکیشن سسٹم ہے، وہ سارے انگریزی زبان میں کرائے۔ انگریزی زبان بولنے والوں کو، انگریزی زبان سمجھنے والوں کو، انگریزی لباس اور انگریزی طرز زندگی گزارنے والوں کو باعزت قرار دیا، اور جو اپنی مادری زبان بولنے والے تھے، اپنی مقامی لباس والے لوگ تھے، مذہبی لوگ تھے، ان سب کو انفیریئر یعنی کم درجے کا ظاہر کیا۔ تو اس کی وجہ سے یہ لنگوا فرینکا بنی۔ تو یہ کوئی عظمت والی بڑائی والی چیز نہیں ہے، اس کو ایک زبان سمجھ کے ہی سیکھنا ہے، زبان کے طور پر ہی استعمال کرنا ہے، اس کو آپ نے دین کی تبلیغ کے لیے استعمال کرنا ہے، اس کو آپ نے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، تعلیم دوسروں تک پہنچانے کے لیے استعمال کرنا ہے، اس کو آپ نے ہنر سیکھنے کے لیے، اپنی سکلز کو بڑھانے کے لیے استعمال کرنا ہے، اس کو آپ نے بہتر ملازمت کے مواقع حاصل کرنے کے لیے استعمال کرنا ہے، ریسرچ کرنے کے لیے، تحقیق کرنے کے لیے استعمال کرنا ہے، مختلف مسائل کے حل وضع کرنے کے لیے استعمال کرنا ہے، اور اپنے لوگوں کے لیے وہ معلومات جو کہ دوسری زبان میں ہے، انگریزی زبان میں ہے، وہ ان تک پہنچانے کے لیے، اس کو ترجمہ کرنے کے لیے استعمال کرنا ہے۔ تو اس نیت کے ساتھ جب آپ سیکھیں گے تو انشاءاللہ یہ دنیا میں بھی آپ کے لیے فائدے کا باعث ہوگی، اور آخرت کے لیے بھی انشاءاللہ ذخیرہ ہوگی، مرنے کے بعد بھی اس کا آپ کو اجر ملے گا، کیونکہ آپ دین کی ترویج کے لیے تعلیم، ہنر اور فن لوگوں کو سکھانے کے لیے، تاکہ وہ حلال روزگار استعمال کر سکیں، اور لوگوں کے کام کی معلومات، ان کے استعمال کی معلومات، ان کو ترجمہ کر کے ان تک پہنچانے کے لیے اس کو انشاءاللہ استعمال کریں گے۔ تو انگریزی کی مختصر سی تاریخ آپ کے سامنے آ گئی، لنگوا فرینکا کی تشریح سمجھ لی، اور ہم نے یہ دیکھ لیا کہ انگریزی زبان لنگوا فرینکا بنی کیسے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا مائنڈ میپ تھا جس کو ہم نے کور کیا ہے، اور اس دوران جو معلومات ہم نے حاصل کی ہیں وہ پچھلے 3 اسباق کے اندر آپ نے دیکھی ہیں اور ان کو نوٹ کیا ہے، مختصر سا اس کا نقشہ اپنے ذہن میں اپنی ڈائری پہ، اپنی کاپی پہ بنا لیں، تاکہ آگے آنے والی معلومات انشاءاللہ آپ کے لیے مزید آسان ہو جائے۔ ابھی ہم نے کچھ معلومات حاصل کرنی ہے فونالوجی کے بارے میں، بنیادی سے تعارف لیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم ایک بہت پہلے کی سلائیڈ پہ آ گئے ہیں جو کہ ہم نے شروع میں دیکھی تھی، جس میں کہ اس سوال کا جواب دیا گیا تھا کہ زبان کیا ہے، واٹ از لینگویج، اور اس کا جواب یہ تھا کہ لینگویج از کمیونیکیشن آف تھاٹس اینڈ فیلنگز تھرو اے سسٹم آف رینڈم سگنلز سچ ایز وائس، ساؤنڈز، جیسچرز اور ریٹن سمبلز۔ زبان ایک ایسا نظام ہے جس میں مختلف آوازوں اور اشاروں کی مدد سے ایک دوسرے سے رابطہ کیا جاتا ہے یا معلومات کا تبادلہ کیا جاتا ہے۔ تو زبان کے ایک حقیقی شکل اختیار کرنے کی بنیاد جو ہے وہ فونالوجی سے شروع ہوتی ہے۔ فونالوجی سے کیا مراد ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ فونالوجی از اے برانچ آف لنگوسٹکس concerned with the systematic organization of sounds in languages۔ فونالوجی لسانیات کی ایک برانچ ہے جو کہ تعلق رکھتی ہے آوازوں کی اس ترتیب سے جو کہ زبانوں میں استعمال ہوتی ہیں۔ اب اس چیز کی وضاحت کرنے کے لیے اگر ہم یہاں آئیں تو آپ بالکل سمجھ جائیں گے کہ فونالوجی سے کیا مراد ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اردو اور عربی کی فونالوجی یا حروف تہجی آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ بنیادی طور پر علامتی نشان ہیں آوازوں کے، علامتی نشان ہیں آوازوں کے،
اسی طرح انگریزی زبان میں جو حروف استعمال ہوتے ہیں الفاظ بنانے کے لیے، اور پھر الفاظ جملے بنانے کے لیے، اور پھر پورا کلام اس کے ذریعے سے ہوتا ہے، اس کی فونولوجی یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی ڈیفرنٹ ساؤنڈز ہیں، مختلف آوازیں ہیں جو ہر حرف کے ساتھ منسلک سمجھی جاتی ہیں۔ بنیادی طور پر یہ ایک گرافیکل سمبل ہے، ایک علامتی نشان ہے، تحریر کی ہوئی ایک علامت ہے جو کہ آواز کا ایک اشارہ ہے، جس کو دیکھ کر آپ سمجھ جاتے ہیں کہ اس حرف سے کون سی آواز مراد ہے۔ اسی طرح انگریزی میں اس حرف سے کون سی آواز مراد ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ بہت بنیادی سطح پہ باتیں کور کی جاتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں اس میں مختلف آپ دیکھ سکتے ہیں، ان کی شکلیں مختلف ہیں، ظاہر ہے کہ ان کی آوازیں بھی جو علامتی نشان ہیں ان کے ساتھ جو منسلک آوازیں ہیں وہ بھی مختلف ہیں۔ ان کو لکھنے کی ترتیب آپ دیکھ سکتے ہیں، اردو زبان دائیں سے بائیں جانب، عربی زبان بھی دائیں سے بائیں جانب، اور انگریزی زبان کے جو حروف ہیں وہ بائیں سے دائیں جانب۔ اسی طرح ایک اور مختلف چیز جو اس میں ہے وہ یہ کہ اردو اور عربی زبان کے حروف تہجی کے اندر کیپٹل یا اسمال یعنی چھوٹے بڑے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، جبکہ انگریزی زبان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیپٹل لیٹرز یعنی بڑے حروف آپ کو یہاں نظر آ رہے ہیں، لیکن اسی طرح ان کے چھوٹے الفاظ بھی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے، یہ اے کیپٹل ہے تو اس کے ساتھ ہم نے اے اسمال ڈال دیا، بی کے ساتھ بی اسمال ڈال دیا، سی ڈی ای ایف اسی طرح جی۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بڑے اور چھوٹے حروف آپ کو نظر آ رہے ہیں، ان کی آوازیں ایک جیسی ہیں لیکن کچھ اصول ان کے ہیں کہ پہلا حرف جملے کا جو ہے وہ بڑا لکھا جاتا ہے، باقی سارے چھوٹے لکھے جاتے ہیں۔ لیکن عربی اور اردو زبان میں کوئی ایسا کانسیپٹ نہیں ہے، لیکن یہ دونوں زبانوں کی الگ الگ فونولوجیز ہیں، حروف جو کہ علامتی نشان ہیں آوازوں کے۔ تو ظاہر ہے کہ کوئی نئی زبان سیکھ رہے ہوں تو آپ کو ان حروف کو سمجھنا ہوتا ہے، ان سے ظاہر ہونے والی آوازوں کو سمجھنا ہوتا ہے، ان کو جوڑ کر پڑھنا سیکھنا ہوتا ہے، لیکن یہ چیزیں بہت بنیادی سطح پر کور ہو جاتی ہیں۔ لیکن بنیادی ہم نے ایک تعارف چھوٹا سا لے لیا، ایک مختصر سی ایک نظر ہم نے فونولوجی پہ ڈالی۔ یہ ایک الگ مضمون ہے، ایک الگ سبجیکٹ ہے، اس کی تفصیل میں جائیں گے تو بات بہت لمبی ہو سکتی ہے، اس لیے مختصر طور پہ ہم نے یہاں تھوڑا سا ذکر کر دیا فونولوجی کا۔ پچھلے سبق میں ہم نے تھوڑا سا جان لیا کہ فونولوجی کیا ہے، اس سے کیا مراد ہے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں انگلش فونولوجی۔ کچھ تھوڑا سا آپ کا ڈر خوف دور ہو جائے گا آگے چل کے انشاءاللہ ایکسنٹ کے بارے میں بھی، کہ جب آپ انگلش فونولوجی کی ایک مختصر سی تشریح یہاں دیکھیں گے۔ Like many other languages, English has wide variety in pronunciation, both historically and from dialect to dialect. In general, however, the regional dialects of English share a largely similar but not identical phonological system. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت زور دیا جاتا ہے، بہت اس بات پہ توجہ دی جاتی ہے کہ آپ کا ایکسنٹ، آپ کا لہجہ جو ہے وہ بالکل مادری زبان بولنے جیسا ہو۔ تو انگریزی زبان بولنے والے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ انگریزی زبان کے لہجوں کی بہت سی اقسام ہیں، پروناؤنس کرنے کے بہت سے طریقے ہیں جو کہ ڈائلیکٹ ٹو ڈائلیکٹ ویری کرتے ہیں۔ ڈائلیکٹ کیا ہے اس کو انشاءاللہ آگے چل کے ہم نے دیکھنا ہے، لیکن جیسا ہم نے پہلے ذکر کیا تھا کہ جو زبان لنگوا فرینکا بن جاتی ہے تو اس میں بہت سی باتیں اگنور کر دی جاتی ہیں، ان کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، کیونکہ بہت سی مختلف قومیں وہ زبان استعمال کر رہی ہوتی ہیں۔ اور قومی زبان، مادری زبان، کیونکہ بچپن سے آپ کے ووکل کارڈ کو، آپ کی الفاظ کی ادائیگی کی صلاحیت کو، جو کہ ایک فزیکل چیز ہے جس کا تعلق کہ آپ کے فزیکل سٹرکچر کے ساتھ ہے، جو کہ بچپن سے ڈیولپ ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے جب آپ انگریزی زبان بولیں گے جو کہ آپ کی مادری زبان نہیں ہے تو آپ کے لہجے میں فرق ہوگا، اور یہ سب سمجھتے ہیں۔ ہمیں بالکل بھی اس بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارا لہجہ ویسا ہو جیسا کہ مادری زبان بولنے والوں کا ہوتا ہے۔ آپ روانی کے ساتھ بول رہے ہوں، صحیح طریقے سے اپنی بات کو آگے پہنچا پا رہے ہوں، بس اتنا کافی ہوتا ہے۔ اب آگے چل کے انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں ڈائلیکٹ کو۔